السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب اس وقت محرم الحرام کے نہایت دردناک دنوں سے گزر رہے ہیں، سب کو حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے۔ مجھے بھی آئی، اور مجھے جو تازہ ترین کلام موضوع ہوا ہے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں میں تذکرہ پردرد واقعے کا بھی، کروں میں تذکرہ پردرد واقعے کا بھی، تو تھام لو سبھی اپنے جگر کو، دل کو بھی، نہ سن سکو گے کہ سننے کو چاہیے ہمت، یہ بات پیارے نبی کے ہے نواسے کی، جو آ گیا ہے محرم تو یاد آئے وہ، دیار غیر میں گزری تھی جن پہ انہونی، ہمیں ہیں جان سے پیارے حسین ابن علی، رہے خدا میں رضا سے تھی جان جنہوں نے دی، انہیں تھی حق کی طرف سے عطا محبتیں دیں، نہ چاہتے تھے کہ دنیاوی ہو یہ منصب بھی، وہ جانتے تھے خلافت خدا کی مرضی ہے، نہ جانے پائے غلط ہاتھ میں یہ رتبہ کبھی، مگر یزید حکومت کا لالچی تھا بہت، تھی اس کو فکر کہاں پر خدا کی مرضی کی، بلایا دھوکے سے معصوم کو بصد عزت، مگر تھی اصل میں نیت انہیں مٹانے کی، کیا بھروسہ انہوں نے خدا کی خاطر تھا، نہ اپنے بچوں کا سوچا نہ اپنا سوچا کبھی، وہ چاہتے تھے کہ نہ کچھ تو خون ہو دین میں، وہ چاہتے تھے کہ نہ کچھ تو خون ہو دین میں، وہ چاہتے تھے کہ دین میں نہ ہو خرابی بھی، اسی لیے تو وہ معصوم لے کے بچوں کو چلے کہ شاید اس سے ہو بہتری کوئی، مگر یزید کو لعنت بہت ہی پیاری تھی، جبھی تو اس نے تھی لعنت سمیٹ لی ساری، بہایا خون مقدس زمین کربل پر، تھی اس پہ خود ہی بہت جھوٹی آہوازاری کی، تھی اس پہ خود ہی بہت جھوٹی آہوازاری کی، سو اس طرح سے تھی بدتینتی کھلی اس کی، نہ پا سکا تھا وہ مقصد جو اس کی خواہش تھی، فقط سمیٹا تھا اس نے خدا کا قہر و غضب، امام حق کو تھی عزت ملی ہمیشہ کی، تھی جان دے کے جو امت کی رہنمائی کی، تو اس طرح سے خلافت کی ذمہ داری کی، ہزار رحمت و برکات آپ پر اے حسین، بتا گئے ہمیں باطل اور حق کا مطلب بھی، میں کیسے عرض کروں آپ سے اے پیارے حسین، کہ دل میں درد بھرا آنکھ میں ہے آنسو بھی، جو دل میں شکر بھرا آپ کا ہے محسن دین، تو ایک طرف ہے غم آپ کے دکھوں کا بھی، لہو لہو تھا بدن پور پور زخمی تھا، لہو لہو تھا بدن پور پور زخمی تھا، مگر زبان نے ایک بار نہ شکایت کی، کھڑی تھی اجل بھی دشمن کے روپ میں لیکن، تو ایسے وقت میں بھی فکر تھی عبادت کی، رکھا تھا سجدے میں سر تا ادائے فرض کریں، رکھا تھا سجدے میں سر تا ادائے فرض کریں، شمر نے ظلم کی اس وقت انتہا کر دی، شمر نے ظلم کی اس وقت انتہا کر دی، اے طاہرہ میں بیاں کر نہ پاؤں گی تفصیل، میرے قلم میں ہمت نہیں ہے لکھنے کی، میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہنے کی، ہمیں سکھا دیا اس جانے دونوں عالم نے، کہ جان لینی جو ہو تو ہے جان دینی بھی، کروڑوں رحمتیں ہر آن آپ پر اے حسین، کروڑوں رحمتیں ہر آن اے پیارے حسین،
کروڑوں رحمتیں ہوں آسماں سے نازل بھی، کروڑوں رحمتیں ہوں آسماں سے نازل بھی۔ کس قدر اندھوناک واقعہ ہے یہ اسلام کی تاریخ کا، اور یہ ظلم مسلمانوں نے کیے تھے، نام نہاد مسلمانوں نے، اس پیارے وجود پہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی، دونوں امام المعصومین، دونوں ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی لاڈلے تھے۔ آپ ان کے نماز کے وقت جب وہ آپ کی کمر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، اور ان سے اتنا پیار کرتے اور کہتے کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ تو ان ظالموں نے صرف دنیا کی خاطر دین کو اتنا بڑا نقصان دیا، اتنا بڑا نقصان دیا۔ حضرت امام حسین نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ خلافت، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ خلافت جو ہے خدا کی امانت ہے، میں اسے غلط ہاتھ پہ جانے پہ راضی نہیں ہوں، خواہ اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ یزید نے آپ سے بیعت کے لیے کہا تو آپ نے بیعت نہیں کی تاکہ جو اچھے مسلمان تھے ان کو کوئی غلطی نہ لگے۔ آپ نے جان دینے کو رضامندی کر دی کہ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، سب کی قربانی دے دی، لیکن خلافت غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دی۔ اور اس کی وجہ سے آج بھی سب کو علم ہے کہ یزید غلط تھا۔ اگر حضرت امام حسین یہ ایکشن نہ لیتے، اگر وہ اس کو مصلحتاً قبول کر لیتے تو اس سے بڑی بہت خرابی ہوتی۔ تو خلافت کا منصب آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا ذریعہ بنایا بچانے کا۔ بہت ہی دردناک باب ہے یہ ہماری تاریخ اسلام کا۔ اللہم صلی علی محمد۔